ٹھیک کیا جاتا ہے بیمار کو، تندرست ہو جاتا ہے۔ اور پیدائشی جس کی آنکھوں میں بینائی کم ہو تو علاج سے بھی کچھ ممکن ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹائی جائے، آلات ہیں، لیکن اس قادر مطلق کے قربان جائیں کیونکہ اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ توجہ رکھنی آپ نے۔ تو آج کے دور میں کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، یہ برس والی بیماری جو جس بندے کو تھی اس کو جناب عیسیٰ ٹھیک کر دیتے تھے، تو اس میں کمال کیا ہے، آج ہم بھی ٹھیک کر دیتے۔ کوئی یہ جسارت کر سکتا تھا کہ جس کی بینائی کمزور ہو یا پیدائشی ہی اندھا ہو، چلے پیدائشی اندھے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسا بچہ جو دیکھ نہ سکے، لیکن سائنس نے دریافت کیا ہے کہ اگر وہ پیچھے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے تو آگے اس کا علاج ممکن بنا کے اسے دکھایا جا سکتا ہے۔ تو آج کوئی اعتراض کر سکتا تھا، جس طرح ختم نبوت پہ اعتراض کیا گیا، کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے ایک مور ثبت فرما دی۔ مور کیا ثبت فرمائی؟ کہا عیسیٰ ہم نے تجھے یہ شان دی ہے کہ برس والے مریض کو بھی تو ٹھیک کرے گا، مادر ذات اندھے کو بھی تو ٹھیک کرے گا، لیکن کوئی نبی کی شان پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اگر کسی زمانے میں اس کی دریافت ہو بھی جائے، عیسیٰ ہم تجھے یہ بھی معجزہ دیتے ہیں کہ بیمار اپنی جگہ، مادر زاد اندھا اپنی جگہ، جسے میں اللہ مار دوں، اور اگر قوم تجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ ہم نے مرے ہوئے بندے کو زندہ کروانا ہے، عیسیٰ وہ مردے کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں لائیں، اسے اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس کی روح کو لٹا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ سب کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرنا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا، برس کی بیماری والی پہ کر سکتا تھا، لیکن ہے کوئی مائی کا لال کسی نے پیدا کیا؟ ہے کسی نے ایسی دریافت کی کہ جو مرے ہوئے بندے کو روح لوٹا دے؟ لیکن اللہ نے کہا ہے چونکہ یہ نبی اور اللہ کا معاملہ ہے، عیسیٰ جس مردے کی طرف تو اشارہ کرے گا انگلی تیری ہوا کرے گی، اس کے زندگی کو لوٹا دینا تیرے رب ذوالجلال کا کام ہوگا۔ سو اللہ نے پھر قوم نے آزمانا بھی چاہا، کیونکہ تسلی تو نہیں ہوتی نا اس قوم کو، اور آزمانا بھی چاہا، اور جناب عیسیٰ کو وہ پرانی قبر سام بن نوح کی قبر پہ لے کے چلے گئے، جن کو مرے ہوئے بھی کئی ہزار سال بیت چکے تھے۔ کہا دعویٰ بڑا کر دیا جناب عیسیٰ، لیکن ہم اس دعوے کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر مانیں گے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا جب میں دعویٰ کرتا ہوں تو دعوے پہ سچا ہوں تو دعویٰ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی ذات سے دعویٰ نہیں کرتا، میں اس کے کہنے پہ دعویٰ کرتا ہوں جس نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے۔ سو اس قبر پہ جا کے کہا گیا تھا کہ اسے اٹھائیے، اسے زندہ کیجئے۔ تو جناب عیسیٰ نے جا کے وہاں نہیں کہا تھا یار کوئی نیا بندہ جو مرا ہوا ہو اسے زندہ کر سکتا ہوں، یہ جس کا وجود باقی ہو اسے زندہ کر سکتا ہوں، یہ تو پرانی قبر ہے۔ جناب عیسیٰ سے جب دعوے کے بارے میں پوچھا گیا، زندہ کر کے دکھائیے، نبی نے وہاں عذر نہیں پیش کیا، معذرت سے کام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو مرے ہوئے بھی ہزاروں سال گزر گئے، میں تو زندہ اسے کرتا ہوں جو قریب کے عرصے میں مرا ہو، لیکن اس لیے جو نبی ہوتا ہے اللہ نے اسے شانیں بھی عطا کی ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جائیے اللہ کے حکم سے۔ تو جب جناب عیسیٰ کا اشارہ ہوا رب ذوالجلال نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ اب یہ جناب عیسیٰ ہیں جن کے اشارے سے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، لیکن میں صدقے اس نبی کی ذات پہ
میں مقدر پہ قربان جاؤں امت مصطفیٰ کے، میں اپنے نصیب پہ قربان، میں اپنی بلند بختی پہ قربان کہ اللہ نے مجھے وہ نبی دیا جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے تو صفوں میں مقتدی بن کے عیسیٰ بھی موجود، موسیٰ بھی موجود۔ ہم اس نبی کی امت جسے رب ذوالجلال نے معجزے بھی سب سے زیادہ دیے، شانیں بھی سب سے زیادہ دی، اگر انگلی کے اشارے سے جناب عیسیٰ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مردے کو زندہ کر سکتے، یہی انگلی کا اشارہ مصطفیٰ کی ذات اللہ نے شان یہ بھی عطا فرمائی تھی، زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اشارہ مصطفیٰ کا کمال ہے، سورج کو بھی لوٹا دینا اشارہ مصطفیٰ کا کمال۔ تو ہمارا نبی سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، اور پھر فقط نبوت اور رسالت نہیں، گزشتہ جو نبی تھے نا، اللہ نے کسی کو نبوت دی اور کسی کو رسالت دی، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور رسالت بھی عطا کی، نبی بھی بنا کے بھیجا اور رسالت کا منصب بھی عطا کیا، اور عطا کر کے خود بتا دیا یہ نبوت کا سلسلہ جو آدم سے چلا، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے مقام دیا، لیکن یہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، اللہ کے ایک برگزیدہ کے بعد دوسرا برگزیدہ، اللہ نے کسی کا نام روح اللہ سے تعبیر کیا، کسی کا نام کلیم اللہ سے تعبیر کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، نوح کو نجی اللہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، جناب آدم کو صفی اللہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، لیکن یہ اعجاز امت محمد ہے، ایک ہی ایسا لقب بچا تھا جو رب ذوالجلال نے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، بچا کے رکھا تھا، جب کملی والے کی بات آئی کلیم اللہ بھی گزر گئے، روح اللہ بھی گزر گئے، جناب صفی اللہ کا بھی زمانہ چلا گیا، صفی اللہ کا زمانہ بھی گزر گیا، نجی اللہ کا زمانہ بھی گزر گیا، باری آ گئی مصطفیٰ کی، اے اللہ اس کے لیے کیا لقب ہوگا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ حبیب اللہ ہے، یہ میرا بھی حبیب، میری مخلوق کا بھی حبیب، اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس سے میری مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اس سے آدم بھی محبت کرتے تھے، اس سے ابراہیم بھی محبت کرتے تھے، اس سے اسماعیل بھی محبت کرتے تھے، اس کا ذکر تو موسیٰ نے بھی کیا ہے، اس کا ذکر تو عیسیٰ نے بھی کیا ہے، اس کی بارگاہ تو اتنی ممتاز بارگاہ ہے کہ سدرہ کا مکین بھی جب اس کی بارگاہ میں آئے سدرہ کا خطیب بن کے نہیں آتا، حبیب کے در کا غلام بن کے آتا ہے۔ سب کہہ دینا سبحان اللہ، پھر جھوم کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں خود اعلان فرما دیا، کسی کے منصب نبوت کا اعلان پچھلے نبی نے کر کے بتایا ہے کہ میرے بعد وہ گزریں گے، یہ مجھ سے پہلے وہ گزرے تھے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں، امت محمدی اپنے اس شان پہ فخر کیجیا کریے کہ اس لیے کہ تمام انبیاء نے جس نبیوں کی شان بیان کی، وہ آپ کا بھی نبی، وہ میرا بھی نبی، کسی کی نبی کی نبوت کو رب ذوالجلال نے خود بیان کیا، رسالت کو بھی بیان کیا، کملی والے کی نبوت کو بھی اللہ نے بذات خود بیان کیا، رسالت کو بھی بیان کیا، لیکن ان سے ہٹ کے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہا یہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وہ اللہ تیرے اس اعلان کے قربان جائے. عرش کا رب خود مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں. فقط نبی نہیں ہے، منصب رسالت بھی محمد پہ تمام ہو گیا، منصب نبوت بھی محمد پہ قربان ہو گیا. رسالت کا باب بھی کملی والے پہ بند. کملی والے کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، اور نبوت کا دروازہ بھی مصطفیٰ کے بعد بند. اللہ کی عزت کی قسم، جس کے سر پہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا یہ تاج رکھا ہے، میرا اور آپ کا یہ مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محمد الرسول اللہ کی امت سے پیدا کروایا. اور یہ ختم نبوت مسئلہ کتنا بڑا ہے، حساس کتنا ہے اور بڑا کتنا ہے. فی زمانہ آپ نے بہت سن رکھا ہوگا ختم نبوت پہ ڈاکے مارنے والے. دور ابو بکر میں بھی تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے منصب ریاست سنبھالا تھا نا، وہاں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اس لعنتی کذاب نے. تو جناب ابو بکر سے کہا گیا مدینے کی ریاست، نام کی نہیں کام کی مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست. خلیفہ وقت چیلنج سامنے آ گئے، ریاست کی بھی ذمہ داری نہیں. وہاں نبوت پہ بھی حملہ ہو گیا. ابو بکر تیرے عشق پہ قربان جائے. ابو بکر سے پیار ہے تو کہے نا سبحان اللہ. کہنا کیوں پڑتا ہے؟ کیا ابو بکر آپ کا امام نہیں ہے؟ تو پھر کہنا کیوں پڑتا ہے؟ ابو بکر تیرے پیار پہ بھی قربان، تیری وفا پہ بھی قربان، تیرے جنون پہ بھی قربان، تیری صداقت پہ بھی قربان، تیرے انصاف پہ بھی قربان. بڑے بڑے صحابہ نے، اکابر صحابہ نے کہا تھا اے خلیفہ وقت، ریاست کی نئی ذمہ داری ہے، پہلے ریاست کو مضبوط کیا جائے، پھر اس ختم نبوت کے منکر سے انتقام لیا جائے گا، اس سے جنگ کی جائے گی. ابو بکر صدیق نے کہا ہے ریاست بھی اس محمد کے قدموں پہ قربان، ابو بکر بھی اس کے قدموں پہ قربان، جس کے صدقے سے اللہ نے ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنایا ہے. فرمایا مجھے ریاست کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی بھی پرواہ نہیں ہے. سب سے پہلے ابو بکر تلوار لے کے ختم نبوت کا دفاع کرے گا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے تلوار لے کے نکلے گا. ریاست بعد میں ہے، مسئلہ ختم نبوت پہلے ہے. جان بعد میں، ختم نبوت پہلے ہے. ایمان بعد میں، ختم نبوت پہلے ہے. ابو بکر نے بتا دیا. وہ ابو بکر تیرے فیصلے پہ قربان. مسلمہ کذاب 40,000 کے لشکر میں مصطفیٰ کے غلام لڑنے والے، 1200 صحابہ شہید ہونے والے، 700 وہ حفاظ جو قرآن کے مکمل حافظ بھی تھے، مصطفیٰ کے صحابی بھی تھے. 1200 میں سے 700 صحابہ جو قرآن کے ماہر بھی تھے، سارے قربان ہو گئے. قربانی دے کے یہ بتا گئے وہ حافظو، وہ قاریو، وہ عالم دینو، وہ مفتیو، وہ قاضیو، وہ عوام الناس، جب بھی مسئلہ ختم نبوت پہ بات آ جائے، تم نے اپنے حافظی گیری نہیں دیکھنی ہے، تم نے قضات کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے برادری کو نہیں دیکھنا، سب کچھ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ قربان کر دینا ہے.
1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے دفاع میں، اور 700 بندہ حافظ، قرآن کا مکمل حافظ اور مصطفیٰ کے صحابہ شہید ہوئے۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، سب کو آزادی حق ہے، آزادی رائے سب کو حاصل ہے، جو مرضی آئے کہتا گزرے۔ اللہ کی عزت کی قسم میرا منصب یہ گوارا نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اٹھنے والے ہاتھ کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو سر ختم نبوت کے خلاف اٹھے گا اسے بھی کاٹ دیا جائے گا۔ دنیا کے ہر مسئلے پہ ہم صلح کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ہم صلح نہیں کر سکتے۔ سب کہیں زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے کہیں زندہ زندہ باد۔ اور دور مت جائیے، یہی راولپنڈی اسلام آباد کی سرزمین، وہ جو ختم نبوت پہ پہرے دے جائیں، جو نبی کے ناموس پہ لڑ مر جائیں، اللہ ان کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے، اللہ کام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہی گولڑا ہے، یہ قریب ہی تو موجود ہے نا، وہاں سے بھی ایک سید زادہ اٹھا تھا، نام مہر علی شاہ تھا، اس نے بھی مسئلہ ختم نبوت پہ مرزا قادیانی دجال کا مقابلہ کرنے جب میدان میں آیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ وہ کتابوں سے مناظرے کرنے والوں، وہ کتابوں سے مجادلے کرنے والوں، اس بات کو بھی سوچ لو، جو اس منصب کو اٹھا لے، اس جھنڈے کو اٹھا لے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، رسول بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علم والے سارے مرزے کے ساتھ ہو گئے تھے، یہ جو اپنے علموں پہ ناز کرتے ہیں نا، میں چونکہ وہ ہوں، میں نے وہ پڑھا ہے، میں چونکہ فلاں تعلق رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اس وقت بھی یہ سارے اسی کے ساتھ تھے۔ وہی مرد درویش اٹھا، کہا وہ کتابوں سے مناظرے کرنے والوں، ہم کتاب کو نہیں مانتے، یہ کتابوں کی بات تو اپنی جگہ، اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو بھی میدان میں آ جا، مصطفیٰ کا شعر بھی آ جاتا ہے، کتابوں کی باتیں بعد میں کریں گے، کتاب تو بھی رکھ دے، قلم تو بھی رکھ، قلم میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دے وہ جیت جائے گا۔ وہ کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ اور نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جسے میرا اللہ جس کا انتخاب فرما لے۔ اور جناب مہر علی شاہ سے پوچھا گیا نا، او حضور سیدی، وہ نامراد تو مقابلے میں نہ آ سکا، وہ آ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے نہیں خبر کہ مہر علی کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اسے نہیں خبر کہ مہر علی کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، اسے نہیں خبر کہ مہر علی بھی حسین کا پوتا ہے، اسے خبر تھی کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ جب میدان میں نہیں آیا نا تو مریدوں نے مہر علی سے پوچھ لیا، وہ مہر علی تیری ذات پہ قربان جائے۔ کہا پیر صاحب یہ بتائیے نا، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ وہ کرامت بھی تو مانتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ ختم نبوت کے مسئلے میں کہ قلم کو کہا جائے قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دے۔ مہر علی شاہ نے کہا او صاحبوں، پوچھنے والوں، میں یہ اپنا جملہ کب کہہ رہا تھا؟ یہ تو کملی والے نے کہا تھا مہر علی، قلم کو اشارہ کرنا تیرا کام، لکھوانا ہمارا۔ وہ کہا میں نے اپنی جانب سے تو نہیں کہا تھا، کملی والے نے مجھے خواب میں کہا تھا مہر علی بیٹے قلم کو اشارہ کرنا تیرا کام ہے، قلم سے ختم نبوت کی تحریر لکھانا میں جانوں، یہ میرا خدا جانا۔ تو یہ مسئلہ ختم نبوت اور کردار اولیاء، جو اپنے آپ کو کہے نا میں بڑا پیر صاحب ہوں، تو پوچھنا ختم نبوت کے مسئلے پہ کتنے پرچے ہوئے آپ پہ، کتنے مہینے جیل کاٹی ہے؟ اگر کہے کہ میں تو آستانہ چلاتا رہا،
آپ کہیں صاحب ہمیں معاف کیجئے، آپ کی پیری ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پیر بھی وہی پسند ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ہمیں چوک چوراہے پہ نظر آیا کرے۔ ہم اس سے نیچے کسی کی پیری مانتے نہیں، اور پیر مہر علی نے بتا بھی دیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت سمجھ کر اپنے آپ کو پیش کر کے مصطفیٰ کے اس ناموس کے دفاع کے لیے اپنا نام ان عظیم لوگوں کی صفوں میں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔